بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جب تک مسلمانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ عروج پہ تھا تو پوری دنیا پہ مسلمانوں کا راج تھا اور عالم کفر ان کی یلغار سے کانپتا تھا۔ لیکن جوں جوں یہ جذبہ مدھم ہوتا گیا، ہم تاریکی اور رسوائی کی طرف جاتے گئے۔ آج کل ایک ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور امریکہ نیوز ٹائم نے اسے مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ جہاد فی سبیل اللہ پہ بنایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کے بارے میں آسان الفاظ میں جانیں گے، وہ جس کی للکار سے دشمنوں کے رنگ زرد ہو جاتے، جب حملہ کرتا تو دشمنوں کے اوسان خطا ہو جاتے، کئیوں پہ اکیلے بھاری پڑنے والا وہ مرد مجاہد ارطغرل غازی 1191 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کا رستہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک روشن دور میں داخل کیا، جب مسلمانوں کو غلامی کی طرف تیزی سے دھکیلا جا رہا تھا۔ آپ نے تتاری اور صلیبی فتنے کو شکست دے کے ایک نئی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی ایک سچے مسلمان تھے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے نہ صرف عالم کفر سے جنگیں لڑیں بلکہ اپنے اندر چھپے کئی غداروں کو بھی شکست دی۔ ان کے روحانی استاد الشیخ اکبر محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ نے درجنوں کتب تصنیف فرمائیں اور تفسیر قرآن بھی لکھی۔ تصوف کی دنیا میں بھی آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے ہوئے قدم قدم پہ الشیخ محی الدین ابن العربی سے ہدایات لیں۔ ارطغرل غازی کا خاندان خانہ بدوش تھا اور وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا۔ ان کے جد امجد اوغوز خان تھے، جن کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے آگے 12 قبیلے بنے۔ ان میں سے ایک قبیلہ کئی قبیلہ تھا، جس کے سردار سلیمان شاہ تھے، جو کہ ایک عظیم جنگجو تھے اور عالم اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سارم، ذوالجان، گلدارو اور ارطغرل۔ ارطغرل کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کا ظلم اور بربریت عروج پہ تھی، آپ کا قبیلہ ان سے نپٹنے کے لیے وسط ایشیا سے ایران اور پھر اناطولیہ آیا، جہاں سلجوقی سلطنت میں سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے اوغوز خان کے 12 قبیلے رہتے تھے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح عظیم جنگجو تھے۔ سردار بننے کے بعد آپ اپنے قبیلے کو لے کر ایلت گئے اور پھر وہاں سے علب آئے، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ اپنے دادا سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح العزیز بھی غداروں سے گھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے دربار میں بھی کئی غدار موجود تھے۔ ارطغرل غازی نے العزیز کو ان غداروں سے نجات دلائی، یوں ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ حلب کے قریب ایک بہت مضبوط قلعہ تھا، جس کو فتح کرنے کے بعد
ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ ارطغرل کی شادی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ ان سے آپ کے 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان تھے۔ جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک بہت اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا خاص آدمی تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس بدبخت نے 656 ہجری کے قریب بغداد میں 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بغداد کی گلیوں کو خون سے بھر دیا اور دریائے دجلہ کا پانی ان کے خون سے سرخ ہو گیا۔ نویان کی شکست کے بعد ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے قریب سوغت آئے اور بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہاں سارے ترک قبیلوں کو جمع کیا۔ ارطغرل غازی کی وفات 1281 میں ہوئی۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین سلطان بنے۔ سلطان غیاث الدین کی شہادت کے بعد ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان سلطان بنے۔ سلطان عثمان نے 1299 میں اپنی خلافت کا اعلان کیا، جس کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی تھی۔ اس خلافت کا نام سلطان عثمان کے نام پہ ہی خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ اس خلافت نے 1924 تک یعنی 600 سالوں سے زائد تک امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ تقریباً 600 سال تک ان کی تلواریں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلند رہیں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ نے کئی عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جدید تعمیر کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد شیشہ پلائی دیوار بنائی اور مکہ مکرمہ تک ٹرین جیسا منصوبہ بھی اسی خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ مزید انفارمیٹک اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔